جب میں دینی فکر کہتا ہوں تو ایک فکر وہ ہے جس کو میں اس سے مختلف کہتا ہوں، وہ ان کی عمرانی اور سوشل تھاٹ ہے، جو دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، عام طور پہ لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم۔ ایک مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی دینی فکر ہے، ایک ان کی عمرانی فکر ہے۔ دینی فکر کا تعلق فرائض دینی کے ساتھ ہے، اور اس کو انہوں نے کھود کرید کے نکالا ہے جا کے صحابہ کرام کے دور سے، یعنی پیچھے جا کر قرآن و سنت سے اخذ کر کے نکالا ہے کہ ہماری دینی فکر ہے کیا، دینی فرائض کیا ہیں، ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے ذمہ داریاں کیا عائد ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ امتداد زمانہ کے ساتھ مسلمانوں نے صرف نماز روزے کو کل دین سمجھ لیا ہے، اصل دین کے تقاضے کیا ہیں یہ دور صحابہ سے سمجھنے ہوں گے۔ یہ دینی فکر ہے۔ عمرانی فکر کیا ہے؟ آج اگر خلافت کا نظام قائم ہوگا تو سیاسی نظام کیا ہوگا، معاشی نظام کیا ہوگا، سماجی نظام کیا ہوگا؟ اس لیے کہ یہ دور صحابہ والا آج تو نافذ نہیں ہو سکتا۔ وہاں اولو الامر بن جاتے تھے، جو قبائل کے سربراہ تھے وہ اولو الامر ہیں، آج قبیلہ ہی نہیں رہا تو اولو الامر کدھر سے لے کے آئیں گے؟ اصحاب حل و عقد کیسے وجود میں آئیں گے؟ آپ یہاں پہ جا کے کہیں بھی بات کیجئے، ہمارے جو نئے دانشور بنتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اسلام میں یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے، اصحاب حل و عقد ہوتے ہیں، اولو الامر ہوتے ہیں جن کی اطاعت کی جاتی ہے۔ تو یہ اصحاب حل و عقد آسمان سے اترتے ہیں، یہ آسمان، یہ جو اولو الامر ہیں یہ کیسے وجود میں آتے ہیں، ان کو تشکیل کیسے دیا جائے گا، یہ بنیں گے کیسے؟ جو فن خان ہوگا، بدماش ہوگا، چرسی ہوگا، ڈاکو ہوگا، وہ اولو الامر بن کے آ جائے تو وہ اولو الامر ہے۔ تو اس کا کوئی طریقہ کار بنانا پڑے گا یا نہیں بنانا پڑے گا؟ یہ وہ ایک پورا نظام ہے، سیاسی نظام، معاشی نظام، سماجی نظام آج کیسا ہوگا، یہ ان کی سوشل تھاٹ ہے۔ اور اس کو سمجھ لیجئے، یہ بہت ضروری ہے آج سمجھنا۔ میں ایک دعویٰ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، مولانا مودودی یا ڈاکٹر اسرار احمد، ان کی دینی فکر لے لیں، اگر آپ ان کی عمرانی فکر نہیں لیتے تو نتیجہ پتہ ہے کیا برآمد ہوگا؟ داعش۔ جو دنیا میں الزام لگتا ہے نا کہ سید قطب، مولانا مودودی، ان لوگوں کی فکر کی وجہ سے انتہا پسندی پھیلی ہے، کیوں پھیلی ہے؟ دینی فرائض تو ان سے لے لیے، ان کا عمرانی فکر لیا ہی نہیں، تو اس سے پھر انتہا پسندی بھی پھیلنی تھی۔ کیونکہ آج کے زمانے میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم 1400 سال پرانی خلافت لا کے جوں کی تو نصب کریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا جو ہو رہا ہے دنیا میں۔ آپ وہ عمرانی فکر لیں تو یہ بلکہ دنیا میں جو کلیش ہے نا، جو دو آپس میں دعوے ٹکرا رہے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں ماڈرنزم ہے، اور دوسرے وہ ہیں جو قدیمیت پسند ہیں، رجت پسند بھی کہتے ہیں۔ اب یہ جو دو طبقات جن کی دنیا میں لڑائی ہے، جس کے سادہ ترین جو تشریح کی جاتی ہے مسٹر ملا لڑائی ہے، اس لڑائی کا حل ہے اس سوشل تھاٹ میں، برج کر دیتا ہے دونوں کو، کہ آج کے انسان نے ارتقاء کے نتیجے میں جو نظام وضع کیا ہے اس نظام کو اسلامائز کیسے کیا جا سکتا ہے، کون سے اصول ہیں جو اس کے اندر انڈکٹ کر دیں اور اس کے نتیجے میں وہ مسلمان ہو جائے گا۔ تو آج تو بہت سے لوگ اس پر چڑ اٹھتے ہیں جب آپ کہتے ہیں اسلامی جمہوریت، حالانکہ یہ مولانا مودودی کی وضع کردہ اصطلاح ہے، اور خود ان کی جماعت سے جو تربیت یافتہ بعض لوگ ہوتے ہیں یہ لفظ سنتے ہی انہیں چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں آنا؟ اسی انتہا پسندی کی وجہ سے چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب تک آپ فکر کے دونوں اجزاء کو نہ لیں گے، دینی فکر جمع عمرانی فکر، تو وہ مولانا مودودی کی فکر نہیں ہے۔ مولانا مودودی کی فکر ان دو فکروں کے اجتماع کا نام ہے، اور یہی معاملہ ڈاکٹر اسرار احمد کا بھی ہے۔ تو آپ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ان کی اگر آپ شخصیتوں کا جائزہ لیں تو دینی فکر لینے کے لیے یہ پیچھے سے پیچھے گئے ہیں، دور صحابہ تک گئے ہیں، اور عمرانی فکر لینے کے لیے یہ آگے سے آگے جدید زمانے کے تقاضوں سے ہم آہنگ انہوں نے ایک سوشل تھاٹ جو ہے، اسلامی سوشل تھاٹ کنسٹرکٹ کی ہے۔ وہ جو بات اقبال نے کہی تھی نا، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، تو وہ کنسٹرکٹ کس نے کی ہے؟ اس کو ایک نظام کی شکل میں وضع کر کے پیش کیا کہ آج کے دور میں اسلامی نظام کا یہ نقشہ ہوگا، یہ خاکہ ہوگا، یہ اس کا بلیو پرنٹ ہے، اس طور پر وہ وجود میں آئے گا۔ اور اسی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ کتنے جدید قانون دان تھے جو مولانا سے متاثر ہو کے جماعت اسلامی میں شامل ہوئے تھے۔